بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ دیکھیں جی، یہ کعبۃ اللہ کے مناظر ہیں۔ اس وقت خانہ کعبہ کو غسل دینے کا عمل بالکل شروع ہو گیا ہے۔ جو لوگ حرم کے اندر یعنی خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے وہ کافی ایکسائٹڈ نظر آ رہے ہیں، اور لوگ کافی خوش ہوتے ہیں اور فخر محسوس ہوتا ہے کہ اسی تقریب کے اندر، اسی مقدس تقریب کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلو کہ خانہ کعبہ کو سال میں 2 دفعہ غسل دیا جاتا ہے، ایک شعبان کے مہینے میں یعنی پہلے شعبان کو، اور دوسرا غسل جو دیا جاتا ہے محرم کے مہینے میں، اور وہ ہے 15 محرم کو دیا جاتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہو کے آ رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو پابند کیا ہے کہ آپ دونوں میرے گھر خانہ کعبہ کو پاکیزہ کرو، طواف کرنے کے لیے اور قیام کرنے کے لیے، سجود اور رکوع کے لیے۔ سورہ حج میں بھی ہے، اسی کو لے کے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے کعبۃ اللہ کو، میرے گھر کو پاکیزہ کرو، سجود، رکوع اور قیام اور جو لوگ طواف کرتے ہیں ان کے لیے۔ کعبۃ اللہ کو ہر سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے طور پر غسل دیا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آب زمزم سے غسل دیا تھا، یعنی کعبۃ اللہ کو آب زمزم سے غسل دیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان بن طلحہ کے پاس بھیجا۔ اس ٹائم عثمان بن طلحہ مسلمان تو نہیں ہوئی تھی، لیکن کعبے کی جو چابی تھی وہ اس کے پاس تھی، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور چابی منگوائی، پھر اسی چابی سے کعبۃ اللہ کو کھول کے اندر چلے گئے۔ جب دیکھا تو وہاں پہ بہت سارے بت پڑے ہوئے تھے، اور جو انبیاء علیہ السلام کی تصاویر جو کہ پتھر کے اوپر بنی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر جا کے بتوں کو بھی توڑ دیا اور کعبۃ اللہ کو غسل دیا آب زمزم کے پانی سے۔ آب زمزم سے اس نے غسل دیا اور کھجور کے پتوں سے جھاڑو بنا کر وہی سے جھاڑو پھیر دیا، اور مطلب تمام کے تمام کعبۃ اللہ اندر جو ہے نا وہ صاف کر دیا۔ اچھا، اس تقریب میں نا مختلف ممالک کے سفارتکار یا سربراہانی مملکت جو مختلف ممالک کے ہوتے ہیں ان کو مدعو کیا جاتا ہے، تو ان میں سے کچھ آتے ہیں، کچھ نہیں آتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سعودی فرمان روا جو ہوتا ہے ان کو بھی مدعو کیا جاتا ہے، اور وہ آ جاتا ہے، اور جب وہ مصروف ہوتا ہے تو پھر وہ گورنر مکہ کو اپنی جگہ پہ حکم دیتا ہے کہ جا کے وہ شرکت کرے، تو عموماً وہی شرکت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو امام کعبہ ہوتا ہے وہ بھی اسی میں شریک ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہے، جس خاندان کے پاس ہے، وہ بھی اسی میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نا کعبہ کے اندرونی جو دیوار ہوتے ہیں نا، چاروں طرف دیوار، ان کو عرق گلاب اور دیگر مختلف جو بہترین خوشبو ہوتی ہے، تو ان خوشبو کے ساتھ ساتھ سفید کپڑے کے ساتھ نا ان کو غسل دیا جاتا ہے چاروں دیواروں کو، اور پھر اس کے بعد جو فرش ہوتا ہے تو فرش کو وہ کھجور کے پتوں سے جو جھاڑو بناتے ہیں نا، تو کھجور کے پتوں سے، جو کہ ان کا پرانا رواج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہو کے آ رہا ہے، تو ابھی زمزم اور بہت سارے خوشبو یعنی عنبر وغیرہ یا اس طرح خوشبو کے ساتھ ساتھ وہ پانی اس کے اندر بہایا جاتا ہے فرش کے اوپر، اور پھر جھاڑو کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خوشبو کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، تو ان کو سنت کے مطابق اور جو پرانی روایات ہے اور رسم رواج ہے ان کے مطابق جو غسل کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عنبر یا عود یا بہترین جو خوشبو ہے یا بخور، تو ان کے خوشبو سے یہ دھونی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھو، یہ عرب کے جو پرانے رواج اور رسم اور روایات ہیں نا، ان کے مطابق یہ کعبۃ اللہ کو مزین کرتے تھے، مطلب زائن اور آرائش کے اوپر یہ بہت زیادہ خرچہ کرتے تھے، اور ابھی بھی کرتے ہیں ان کے جو رسم رواج ہے۔ تو یہ ہے کعبۃ اللہ کے مناظر، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کی ہسٹری بھی آپ کو بتا دیا، ایکسپلینیشن دی پورے سب کچھ کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ 15 محرم الحرام ہے، اور یہ تقریب ہو رہی ہے، اور یہ ہر سال 1 شعبان کو اور 15 محرم الحرام کو ہو رہا ہے۔ اس میں بہت ساری جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اکثر اگر سربراہ مملکت نہیں ہوتی تو پھر یہ سفارتکار شامل ہوتے ہیں، شاہی مہمان ہوتے ہیں اس کے اندر، یہ امام کعبہ ہوتے ہیں جن کے پاس، جس خاندان کے پاس چابی ہے وہ ہوتے ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ بہت ساری جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مناظر جو میں نے ایکسپلین کر دیا، تو یہ آپ دیکھ لیں۔
اور انجوائے کریں، اور جو لوگ ہے یہاں پہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نصیب کریں کہ ہر وقت جا کے کعبۃ اللہ کی زیارت کریں، اور جو لوگ نہیں آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ان کو اللہ تعالیٰ حیثیت دے کہ وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کریں۔ شکریہ۔